مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے یسوع مسیح نے جو راست باز تھا، انہوں نے نا راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ انہوں نے ایک راستہ میرے اور آپ کے لیے سینچا تاکہ ہم اس راستے پہ چل کر خدا کے کلام کو پورا کر سکے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارے گئے لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیے گئے، اور اس پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ وہ ہماری نجستیوں کو دور کرتا ہے، بلکہ خاص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرت اس کے تابع کی گئی۔ ہالےلویا۔ اسی طرح خداوند نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا کہ جب تک تمہیں روح کا لباس نہ مل جائے، روح کی قوت نہ مل جائے، تم کہیں بھی نہیں جانا، یہاں بیٹھ کے صرف دعا کرنا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح خدا کا پاک روح سب پر نازل ہوا اور وہ قوت پائے، اور قوت ہی کے ذریعے سے وہ خدا کے اس کام کو، خدا کے اس ارادے کو جو خدا نے ان کے سپرد کیا تھا، اسے پورا کیا۔ ہالےلویا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 23 آیات میں، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب بھی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ پرستش کیا ہے؟ وہی جو صرف سنڈے چرچ جا کے کی جاتی ہے؟ نہیں، خدا کہتا ہے ہر بات میں، ہر حال میں جب ہمیں قوت کا لباس مل جائے گا تو ہر جگہ ہم نے سچائی کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر ہم اپنے کاموں پہ دیکھ لیں تو ہمیں سچائی کے ساتھ کام کرنا ہے، اپنے جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ آنا ہے، تاکہ لوگ جانیں کہ واقعی یہ خدا میں چلتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ برکت کی دعا کرنی ہے، نہ کہ یہ سوچیں کہ خدا کرے یہ کام چھوڑ کر چلا جائے۔ اگر وہ کام چھوڑ کر چلا جائے یا چلی جائے گی تو کیا اس کی پے جو ہے، اس کی تنخواہ آپ کو اور مجھے ملے گی؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے برکت چاہیں اور خدا سے مانگے کہ خدا اس کے دل و دماغ کو بدلی کرے۔ اگر آپ ایمانداری سے چلتے ہیں تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ خداوند انہیں چینج کر دے گا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ ہمارا دوست بنا دیتا ہے۔ اس طرح اگر ہم چرچ میں پرستش کرتے ہیں، روح سچائی سے پرستش کرتے ہیں، چرچ جانے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہلے تے پرستش ہوندی ہوئے گی، بڑے گیت ہونے نے، ہلے گیت گائے جا رہے ہوں گے، تھوڑی دیر میں چلیں گے جب پرستش ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچیں کہ جب ہم پرستش کرتے ہیں نا تو مل کر جماعت خدا کی حضوری میں پرستش کرتی ہے۔ جس طرح خدا کے شاگرد 10 دن بیٹھ کے دعا میں لگے رہے اور خدا کا تخت لگ جاتا ہے، خدا روح اور سچائی سے جب سب مل کر پرستش کرتے ہیں تب بھی خدا کا روح نازل ہوتا ہے، تو پرستش کے ذریعے تخت لگ جاتا ہے، اور اس تخت میں پھر خداوند آ کے ہم سے کلام ہوتے ہیں۔ تو یہ پرستش ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی، جس طرح ہم ڈیوٹی پہ وفاداری سے چلتے ہیں، گھر میں بھی آ کے جو گھر کا سرپرست ہے وہ بھی آ کے شام کو بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کلام کی باتیں کرے، زیادہ نہیں، 5-10 منٹ بتائے کہ آج میں نے کیسا دن گزارا، آج میرے ساتھ کیا ہوا، آج کس طرح میرے ساتھ، جو بھی آپ کی زندگی میں دیکھیں، ہر روز ہماری زندگی میں ٹیسٹ منی ہوتی ہے، ہمیں شیئر کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کی بیوی کے ساتھ، یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، تاکہ ہمارا سب کا ایمان بڑھے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تھکے آئے ہیں، چلو جی بس ٹی وی دیکھ لیا، نیوز دیکھ لی، چلو جی بہت ہو گیا۔ نہیں، خدا کہتا ہے جس گھر میں ہر روز دعا ہوتی ہے، خاندانی دعا ہوتی ہے، وہ خاندان ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، خدا انہیں بچاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ سب کہتے ہیں کہ میں اپنی دعا کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، لیکن خاندانی دعا خدا نے حکم دیا کہ خاندانی طور پر مل کر دعا کریں۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے جہاں 1 یا 2 یا 3، تو یہ خاندان ہے ہر روز کے لیے۔ کہا نہیں کہ جتنے چرچ چلے جائے تو دعا کرے ہوتے اے خاندان بن جائے گا، وہ بھی خاندان ہے، لیکن وہ خاندان ہے جو اپنے گھر میں دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں روح اور سچائی سے، یہ مت سوچے کہ میری آواز اچھی نہیں ہے، میں استائش نہیں کر سکتا۔ ہاں،
خداوند ترتیب کا خدا ہے، لیکن وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، وہ ہمیں پرکھتا ہے۔ ہم جب بھی روح اور سچائی سے جو خدا کا روح ہے اس سے گائیں گے تو ہمیں خود فیل ہوگا کہ آج یہ جو ستائش ہو رہی ہے یا جو دعا ہو رہی ہے نا، وہ روح سے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس آواز کو ہم فیل کریں گے، ہم محسوس کریں گے، کیونکہ وہ ہمیں پاک روح چھو جائے گا۔ تو جو روح اور سچائی سے پرستش ہوتی ہے یا روح اور سچائی سے دعا ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اعمال 16 باب اور 25-27 میں کہ آدھی رات کو پالوس اور سلاس جو دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھوچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نوحیں ہل گئیں اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئی، اور جو دروگا تھا وہ جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر وہ سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب یہ سب جو ہوا ہے اس کی سزا تو مجھے ملے گی، مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو وہ اپنے آپ کو پہلے ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے بعد اگر 28 میں دیکھیں، پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تاہی نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب یہاں پہ موجود ہیں۔ اور جب وہ اندر چراغ لے کر گیا، اس نے دیکھا اور وہ کانپ اٹھا اور پالوس اور رسول کے آگے گر پڑا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحب، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس اور سلاس جب اندر تھے تو وہ برائیاں بھی کر سکتے تھے، باتیں کر سکتے تھے، برائیوں نے باتیں کر سکتے تھے کہ دیکھ مجھے فلانے آدمی نے بڑا مارا، اس کے لیے میں وہ فلانا ایسے میرے ساتھ کیا، اس نے ایسے کیا، لیکن انہوں نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، بلکہ خدا کی حضوری میں دعا کی، شکر گزاری کی، اور وہ خود تو آزاد ہوئے، اوروں کو بھی انہوں نے آزاد کیا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ جو لوگ تھے جو ان کے ارد گرد تھے وہ بھی ایمان لائے اور انہوں نے نجات پائی۔ یہ ایسا ہمارا خدا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے کردار سے کیا کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی طرح عبرانیوں 10 میں دیکھیں 36 میں ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدوں کی ہوئی چیزیں حاصل کرو۔ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرے راست باز بندے ایمان سے جیتے رہیں گے، اور اگر وہ مٹ گیا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ لیکن ہم مٹنے والوں نہیں، نہ ہلاک ہونے والے ہیں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ ہمیں اس کلام سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صبر کے ساتھ جو ہمیں روح کے پھل ملے ہیں ان میں صبر، اطمینان، تسلی، یہ سب کچھ ہے۔ جب تک پاک روح ہمارے اندر نہیں ہوگا تب تک ہم ایمان میں کھڑے نہیں ہو سکتے پورے طور پر، اور ایمان ہی کے وسیلے سے ہماری زندگیاں بدلی ہوں گی۔ اور خدا کہتا اگر تم مٹ جاؤ گے تو میں خوش نہیں ہوں گا، میرا دل خوش نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ ہمیں زندگی لینی ہے تو صرف خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، اس کی روح کے مطابق چلنا ہے، جس طرح رومیو 8 میں ہے کہ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم اسے ابا باپ کہہ کے پکاریں۔ اور خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح ہم خدا کے حضور جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ زبور 145 اور اس کی 18 میں خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ دعا تو سبھی کرتے ہیں نا، سبھی دعا کرتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے جو سچائی سے کرتے ہیں۔ تو سچائی سے جو دعا ہوتی ہے وہ خدا کے حضور پہنچ جاتی ہے، اور جو وہ مرادیں ہیں وہ ہماری ساری مرادوں کو پورا کرتا ہے، وہ ہماری ساری فریادوں کو سنتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے۔ میرے منہ سے خدا کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے گا۔ تمام مبارکباد ہمارے خداوند کے لیے ہے جسے اس نے ہمیں بخشا ہے۔ اور جس طرح ہم خدا کے حکموں کے مطابق، خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، جس طرح یسوع کہتے ہیں کہ جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ یوحنا 6:34 میں، کیونکہ
میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخر دن تک پھر زندہ رکھوں گا۔ ہالےلویا۔ اسی طرح ہم ایمان میں کھڑے رہیں، روح اور سچائی سے پرستش کریں، کام میں جہاں کہیں بھی جائیں اپنے کام کو ایمانداری سے وفاداری سے پورا کریں۔ یہ مت سوچیں کہ ہمارا مالک سر پہ نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہمارا آسمانی مالک خالق جس نے یہ مجھے روزگار دیا وہ دیکھ رہا ہے، اور خداوند ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو سچائی کے ساتھ چلیں، اور سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ آمین۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس کلام کو، اس کلام کی قدرت کو، اس کلام کے وعدوں کو لیں، تاکہ ہر زندگی میں خدا کا زندہ کلام، زندگی بخش کلام، زندگی دینے والا کلام جب ہوگا تو وہ زندگی بخشے گا۔ خدا سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کریں۔ جو سفر میں ہیں میرا باپ ان کے سفر کو مبارک کرے، ان کی حفاظت کرے۔ جن گھروں میں بیماریاں ہیں لانتے ہیں، یسوع کے نام سے جائیں، یسوع کے نام سے خداوند میں ڈگری اینڈ ڈکلیئر کرتی ہوں، اور آپ کے زور کو اور آپ کے کلام کو اور آپ کی قدرت کو مانگتی اور پاتی ہوں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔